لکھا جی کہ کیا کسی غیر نبی کے لیے علیہ السلام کہنا جائز ہے؟ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصل کے اعتبار سے جائز ہوتے ہیں مگر عارضی طور پر ان کے اوپر پابندی ہوتی ہے. اصل کے اعتبار سے جائز ہوتے ہیں لیکن عارضی طور پر پابندی ہوتی ہے. انہی مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے. علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ اس پر سلام ہو، یہی معنی نا. آپس میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کہتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام آپ کہتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے نا. اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام پھیرتے ہی آپ دائیں طرف والوں کو کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر بائیں طرف والوں کو کہتے ہیں، فرشتوں کو بھی کہتے ہیں آپ. اسی طرح آپس میں ملتے ہوئے ہر ایرے گہرے نتھو خیرے اچھے اور برے ہیں جی، اپنے اور بیگانے ہر انسان کو آپ السلام علیکم کہہ کے تو سلام اس کے اوپر بھیجتے ہیں. یہی سلام ہے نا وہ. تو اس لیے اصل کے اعتبار سے تو کوئی جائز نہیں ہے، یہ اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے اصل کے اعتبار سے جی. تو اصل اب بات یہ عارضی طور پر وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ کلمہ دعائیہ یعنی دعا پر مشتمل کوئی کلمہ بزرگوں کے نام کے ساتھ بولنا اور ساتھ ان کے لیے کوئی اچھی دعا کرنا، یہ جو ہے نا یہ ادب ہے بزرگوں کا، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یا ان کے ماں بعد بڑے بڑے اکابر بزرگوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ جو ہیں یہ کہنے کا یہ ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے. یہ کوئی فرض واجب نہیں، نہ صحابہ کا کوئی خاصہ ہے. یہ کسی بھی ایسے نیک شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ نیک آدمی ہے، اس کے لیے آپ یہ لفظ رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں آپ. تو اب جب ہم لوگوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے لیے بولنا چاہا تو ان لوگوں نے رضی اللہ عنہ کا لفظ اہل بیت کے جو افراد ہیں ائمہ اہل بیت ہیں ان کے لیے بولنا انہوں نے مسترد کر دیا. کیوں مسترد کر دیا؟ کہ یہ لفظ تو سنی جو ہیں وہ صحابہ کے لیے بولتے ہیں اور صحابہ کو آپ کو پتہ ہے شیعہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو تو مسلمان نہیں سمجھتے. تو گویا مطلب ان کے نزدیک مطلب یہ ہوا کہ یہ رضی اللہ عنہ کا لفظ تو یہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو ہم کافر مشرک اور مرتد بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ تو ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. تو اماموں کے لیے یہ لفظ کیوں نہ بولیں؟ تو امام تو وہ کہتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، ان کا مذہب ہے امام معصوم ہوتے ہیں، لہذا ان کے لیے ہم کوئی اور لفظ بول لیں گے، اور انہوں نے علیہ السلام کا لفظ ان کے لیے یہ رواج بنایا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اصل مسئلے کے اندر کوئی اصل مسئلے کے اندر الجھن کوئی نہیں. اصل مسئلے کے اعتبار سے کسی کو رضی اللہ عنہ کہہ لو یا کسی کو علیہ السلام کہہ لو، اصل مسئلے کے اعتبار سے بنیادی طور پر دونوں جائز ہیں، برابر ہیں. مگر جب معاشرے کے اندر کئی صدیوں سے آج تک یہ چلا آ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ صحابہ کرام اور بعد کے اور بزرگوں کے لیے یہ بولا جاتا ہے اور علیہ السلام صرف شیعہ اپنے اماموں کے لیے بولتے ہیں، تو اب اگر آپ علیہ السلام کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سننے والا جو ہے نا، آپ کہیں گے حضرت علی علیہ السلام، تو سننے والا جو ہے نا وہ شک میں پڑ جائے گا. اول تو یقین کر لے گا کہ آپ رافضی ہیں، شیعہ ہیں، اور اگر یقین نہیں کرے گا تو پھر وہ اتنا ضرور سمجھے گا کہ شیعوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے، کوئی واسطہ کوئی ان کے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ جس طرح محرم کے 10 دنوں میں جن دنوں میں یہ ماتم کرتے ہیں اور کالے لباس پہن کے تو یہ لوگ یہ ماتمی دن گزارتے ہیں، یہ تو محرم کے ان دنوں کے اندر علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رنگ ہے، جس طرح اور رنگ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اپنی اصل کے اعتبار سے کالا لباس پہننا جائز ہے، مگر جہاں کالا لباس شیعہ پہن کر کوٹتے پیٹتے ہوں، اپنا سینہ کو بھی کرتے ہوں، تو وہاں اس ایریے کے اندر اور اس عرصے کے اندر وہاں کالا لباس ایک مسلمان سنی کو پہننا جائز نہیں. کیونکہ اگر پہنے گا تو جو اپنے ہیں ان کو شبہ ہوگا کہ یہ بھی شیعہ ہے، لہذا وہ نفرت کریں گے اس سے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ اس کی وجہ سے ان کی رونق بڑھ جائے گی.
ہاں جی، لوگ جو ہیں مرغوب ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ یہ بھی شیعہ ہے، ہمارے بڑے شیعہ ہیں. تو اس وجہ سے کالا لباس پہننا انہوں نے منع کیا، اور کئی چیزیں علماء کرام نے منع کی ہیں، فقہاء کرام نے منع کی ہیں، ائمہ دین نے منع کی ہیں، کہ جن کے اصل کے اعتبار سے کوئی ممانعت ان کے اندر نہیں، بلکہ صرف وہ خاص نشانی ہے کسی گمراہ فرقے کی خاص نشانی ہے. تو اس گمراہ فرقے کی خاص نشانی ہونے کی وجہ سے اس کو ہمارے لیے منع کر دیا. اگر یہ بولنا فرض بھی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، فرض بھی تو نہیں ہے نا. تو اس لیے جو بات فرض نہیں ہے شریعت کے اندر اور صرف محض مباح بات ہے، مباح ایک جائز بات ہے، تو وہ بات اگر کوئی اور اگر کسی مذہبی فرقے کا خاصہ ہے تو آپ کے لیے اس کو اپنانا جائز نہیں ہے، ورنہ آپ بھی ان کے ساتھ شمار کیے جائیں گے اور نتیجہ خراب ہوگا. یہ ہے مسئلہ جو ہے یہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کہنے کا. ٹھیک ہے جی، تو میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے.